باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام کا آن لائن ویکلی اجتماع نارتھ ویسٹ ناگپور میں خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں، ہمارا یہ ویکلی پروگرام اپنی روح کو زندہ کرنے کے لیے چھوٹی سی کوشش ہے، جس کے لیے میں سب سے پہلے جناب امیر مقامی نارتھ ویسٹ ناگپور کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تذکیر بالقرآن پیش کرے۔ ایوب خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبھی اپنے مائکس کو آف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حب لی من الصالحین وبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى ولا يا أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم و مکرم سامعین و سامعات، میں نے آپ کے سامنے سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے آیت نمبر 110 کی تلاوت کی، جس کی ترجمانی اس طرح سے ہے: اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم، ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر جب ان دونوں نے سر خم تسلیم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والے۔ سامعین، ان آیات کا جو یوں سمجھیے جو پس منظر ہے کہ جب قوم کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو مایوسی ہو گئی اور باپ نے بھی سختی کرنا شروع کر دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک شام کا راستہ دکھایا۔ اب آپ نے جب جاتے وقت یوں سمجھیے کہ جاتے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اب اس دعا میں جو اسی ایک پہلا جو سوئی آیت ایک لفظ ہے صالحین کا، کہ اے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ دیکھیے یہ جو نیک بیٹا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک فطری آواز تھی، کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے، ایک اللہ کے مشن کو لے کر وہ آگے چل رہے تھے، تو اس پیغمبری مشن جاری و ساری کرنے کے لیے آپ کو ایک جانشین چاہیے تھا، اور اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو جس کو میں اپنے تربیت سے مومن و مسلم بناؤں اور وہ میرے مشن کو جاری رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو کر لیا اور آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک حلیم، ایک بردبار بیٹا دیا۔ اب دیکھیے تورات سے ثابت ہوتا ہے
کہ جو ہے یہ وہی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ ثمر ہے، کیونکہ لفظ اسماعیل جو بنا ہے یہ دو لفظوں سے بنا ہے، سما اور ایل۔ سما کا مطلب ہوتا ہے سننا اور ایل مطلب خدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سن لیا، تو اس دعا کے ثمر کے شکل میں اسماعیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ اب یہ دوسری آیت میں جو اس کا سمجھیے ذکر ہو گیا کہ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اب حلیم جو یہ لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں 2 مرتبہ آیا اور اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں 1 مرتبہ آیا۔ حالانکہ یہ لفظ یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، حلم رکھنے والا بردبار۔ یہاں پر یہ جو صفت بیان کی گئی ہے حلم کی اسماعیل علیہ السلام کی، وہ ایک ایسی عظمت والی شخصیت کی کہ جو آنے والی انسانیت کے لیے تحیات اپنی فرما برداری اور بردباری تحمل اپنی عظمت کے لیے انسانیت کے لیے ایک مثال بن کر سامنے آئے گی۔ تو یہ جو لفظ ہے حلیم، یہ خاص طور سے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جو بھی اہل کتاب ہیں وہ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو، چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں۔ اور ظاہر ہے ہمارا تو تمام انبیاء پر ایمان ہے۔ اگر ہم اور بھی ہسٹری یعنی یوں سمجھے کہ آرینس کی بھی ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے وجہ سے ساری جو انسانیت کو مارگدرشن ملا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو ایک بیٹا عطا کیا گیا۔ اب دیکھیے، اب یہ جو بیٹا عطا ہوا آپ کو، فلما بلغ معه السعي يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ کہ جب وہ یعنی اپنی بلوغت کو پہنچے، یعنی سمجھیے کہ جب بڑے ہوئے اور والد کے ساتھ کام کرنے کے لائق معه السعي، اب یہ جو عمر ہوتی ہے قبائلی جو پس منظر ہے، یہ قبائلی پس منظر ہے۔ قبیلوں کی جو زندگی تھی اس میں لڑکوں کی بہت اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ کبھی بھی وہاں شب خون مارا جاتا تھا، کبھی کوئی قبیلہ ان پر حملہ کر دیتا تھا، اس لیے لڑکوں کو خاص دست و بازو مانا جاتا تھا، وہ طاقت کا ایک سمبل تھے۔ تو اب دوڑ دھوپ کرنے لگے تو اسی اس میں آدم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے۔ اب دیکھیے یہ جو قرآن کی آیت کا ایک حصہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بلوغت کا ذکر کر رہا ہے، اور دوسرا حصہ ابھی وہ آیت پوری نہیں ہوئی، ایک دوسری اور ایک واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ہے قرآن کی فصاحت و بلاغت۔ بذافت جو لوگ قرآن کا یوں سب جس کو تدبر نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دو چیزیں کیسی ایک ساتھ آ گئی ہیں ان کا کوئی، کیونکہ یہ بلاغت ہے۔ جب بلاغت کا کسی بھی ادب کے شے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو یہ چیزیں سب انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا جس میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ اس کی آخری اس کے اور ایک قصہ دیکھیں، انظر ماذا ترى، یعنی اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے، یوں سمجھیے کہ اپنے بیٹے کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، کہ تو ذکر انہوں نے کر دیا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا۔ اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی کی مانند ہوتا ہے، تو وہ ان سے صلاح نہیں کر رہے بلکہ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں کہ جب یہ موقع آئے اور جب وہ وقت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو بہت ذہنی اذیت اور جسمانی اذیت سے گزرنا پڑے، تو اس کو ابراہیم علیہ السلام کو آپ مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے اس کے اندر کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں اگر کوئی یوں سمجھیے تردد ہے یا کوئی تذبذب ہے تو اس کے تعلق سے اگر وہ اس کو دور بھی کرنا پوچھنا چاہے تو اس کو دور کر دے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے جس صالح بیٹے کی اللہ سے دعا کی تھی وہ صرف ان کا سلب بیٹا نہ ہو، مطلب ان کی صرف جسمانی شخصیت سے ہی مشابہت نہ رکھتا ہو
بلکہ وہ ان کی روحانی شخصیت سے مشابہت رکھتا ہے یا نہیں، روحانی اس کا رتبہ بھی اتنا ہے یا نہیں، وہ اتنا ہی نیک ہے یا نہیں جس نیک بچے کی انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ تو وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا کہ میرا یہ وہی بیٹا ہے کہ میری دعا کا ثمر ہے جو میرے اس انبیائی اس مشن کو آگے جاری و ساری رکھے گا۔ اب جو ریسپانس ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو ہم کہیں گے اٹس اے ونڈرفل ریسپانس، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اب اور یہ الفاظ دیکھیں، تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ اب یہاں پر ایک تو وہ انہوں نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت دیا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بہت صابر ہوں۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ پہلو جس سے تواضع ظاہر ہوتا ہے، پولائٹنس، ہمبلنس، کہ میں دنیا میں میرے علاوہ بھی بہت صابر لوگ گزرے ہیں، دنیا میں میرے علاوہ بھی ایسے لوگوں نے اللہ نے جن کو آزمائش میں ڈالا تو انہوں نے یہ امتحان دیے ہیں اور وہ صبر سے کام لیا، میں بھی انشاءاللہ ان صابروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب اس زمرے میں شامل ہونے میں جہاں پر اللہ کے صابر بندے اور اللہ کے محبوب بندے آتے ہیں، تو اس کے لیے جب تک کہ انسان، جیسے قرآن خود کہتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو تب تک پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے قیمتی متاع اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے اس کی سب سے بڑی قیمتی متاع جو ہے، اس کی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کی جان ہوتی ہے، اور جان کا نذرانہ خوشی خوشی ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نظر پیش کرنے میں تیار ہو گئے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے نوجوان جو سن رہے ہوں وہ اس آیت کو یاد کر لیں کہ جب بھی ان کے والدین ان کو کوئی حکم دیں تو وہ اس کو بالکل یعنی یوں سمجھیے کہ بڑی خوش ٹھنڈا پیشانی سے اس کو قبول کریں، اور اپنے والدین کے سامنے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ فَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ، کہ اپنے والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا دو۔ تو وہی یہ جو تصویر ہے، یہ جو تصویر ابھر کر آتی ہے اسماعیل علیہ السلام کی، وہی تصویر کا یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اب جو اگلی جو آیت ہے، فلما اسلم، اسلم مطلب جب دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے اور اللہ کے سامنے یوں سمجھیے اللہ کی بڑائی کو، اس کی کبریائی کو اور اپنی بندگی کو قبول کر لیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ اب ماتھے کے بل گرانا یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک یوں سمجھیے غیر معمولی چیز ہے کہ کسی کو یعنی ذبح کیا جاتا ہے کسی جانور کو تو اس کو پیٹھ کے بل گرایا جاتا ہے، لیکن ابراہیم السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرتے وقت ان کی یعنی باپ کی جو محبت ہے، شفقت پدری، وہ کہیں جوش نہ مارے اور ان کی قدم کہیں ڈگمگا نہ جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ اب یہ ہے وہ یوں سمجھیے کہ سب سے ایک ایسی، آپ اس منظر کو تصور کیجیے، امیجن کیجیے کہ جو بیٹے کو انہوں نے اپنی دعاؤں سے بڑی اللہ سے منت و سماجت کر کے مانگا تھا، اور اس ایسے عمر میں مانگا تھا جبکہ آپ عمر کے ایک آخری حصے میں تھے، ایک ایسا بیٹا جو نہایت فرما بردار اطاعت گزار ہے، اس کی قربانی دے رہے ہیں، تو زمین و آسمان کانپ گئے ہوں گے اور فرشتے بھی لرز رہے ہوں گے۔ تو یہ جو منظر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ان تمام مخلوقات میں دکھانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے محبت کرتا ہے اور جب وہ میری محبت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے لیے دنیا کی کوئی بھی چیز مجھ سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ تو یہ جو منظر ہے، اب دیکھیے اس کا جو ریسپانس تھا، اس یوں سمجھیے کہ وہ جو واقعہ وہاں پر ہو رہا تھا، تو یوں سمجھیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آئی اور اللہ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا،
یعنی اب یہ وہی ہے جو سورہ بقرہ میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمائش سے گزارا اور انہوں نے تمام امتحانات آزمائش امتحانات پورے کیے، تو اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں اس امت کا امام بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ اے ابراہیم، اور یہ خاص بات کہ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جہاں بھی ذکر آیا ہے تو وہاں ایک فقرہ قرآن استعمال کرتا ہے کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم جو تھے یہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مشرکوں سے مطلب کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، صرف اور صرف اللہ سے چاہنے والے تھے، صرف اور صرف اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور اپنی حاجات کو صرف اور صرف اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ خاص بات ہے کہ جہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کو یوسف اللہ نے تعریف کی ہے کہ وما کان من المشرکین، یعنی موحد اس سینس میں تو تھے ہی کہ بندگی صرف اسی کی کرتے تھے، لیکن ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جہت وہ اللہ کی یعنی یوں سمجھے کہ ذات کو محسوس کرتے تھے، اور اپنے تمام اعمال پر ان کا وہ اثر نظر آتا تھا، ان کے اعمال پر اللہ کی اس موجودگی کا اثر نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خاص صفت بخشی ہے اور اس کی ذکر بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم تم نے صدقت رؤیایا، اب انا کذالک نجزی المحسنین، اب ہم محسنوں کو، ہمارے جو بندے ہوتے ہیں، محسن بندے مطلب یہاں پر جو اپنے کام کو بہت آسان طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، کذالک نجزی المحسنین، ہم محسنوں کو، ہمارے نیک بندوں کو اسی طرح سے اجر دیتے ہیں۔ اور یہی نیک بندوں کے اجر کے تعلق سے سورہ یوسف میں 3 بار اللہ نے کہا کہ ولا نضيع اجر المحسنین، کہ ہم محسنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، یقیناً ایک بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی، اور تم اس کو پورے کھرے اترے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں کیا کیا، ان پر کیا سمجھیے کہ رحمت عطا فرمائی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً ہم نے ان کے اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں ایک مینڈھا، ایک ذبح عظیم، ایک فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھڑا لیا۔ اب یہاں پر ایک بات، اگر ہم اس زمانے کی تاریخ کا حوالہ لیں تو اس زمانے میں جو بھی قربانی کی جاتی تھی وہ انسانوں کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سمجھے کہ یہاں سے انسانوں کی قربانی یا اس کی نظر کو اللہ نے جو سمجھے کہ اس پر ایک فل سٹاپ لگایا، کہ وہ جو فدیہ دے کر جانوروں کی جو قربانی ہے وہ روایت شروع ہوا، کیونکہ دور جاہلیت میں یا ہم دوسرے بھی اورینٹل ریلیجن میں دیکھتے ہیں تو اس میں بھی انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ انسان کو سمجھیے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یا ان کے جو بھی معبود ہوتے تھے خوش کرنے کے لیے وہ ان کی انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، سمجھے ممنوع کر دیا، اور پھر اللہ کی نظر میں پیش کرنے کا طریقہ جو اللہ نے کہا کہ تم چوپاؤں کی قربانی اللہ کی نظر میں کر سکتے، قربانی چوپائی کر سکتے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کی تعریف و توصیف کے لیے بعد کی نسلیں میں ان کو چھوڑ کی تعریف و توصیف بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ تو آج بھی ہر سال جب قربانی کا موقع آتا ہے تو یہ جو یوں سمجھے کہ جلیل القدر جو انبیاء ہیں، ان کی تصویر ہمارے سامنے، ان کا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کی یوں سمجھے کہ سیرت کو زندہ رکھا اس دور میں، اور ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت کو زندہ رکھے گا۔ اور اس قربانی کے ذریعے یہ جو عمل ہے، قربانی کا عمل محض ہمارا اللہ یا ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جانور کو اس کی قربانی کر کے اس کو ذبح کر دے اور اس کو یوں سمجھے کہ اس کی گوشت کھائیں اور تقسیم کر دے۔ یہ تو ایک وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا تھا، اور ہر انسان نے انبیاء سے مانگا تھا، اور ہم سے بھی اللہ کی توقع ہے کہ ہم اپنی حلال کمائی کا حصہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی جو راہ میں قربانی کر کے ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ ایک یہاں سے یوں سمجھیے کہ ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کو جاری کرنا تھا۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے آنے والی نسل میں ان کا جو یہ عمل ہے، یہ جو نیک عمل ہے وہ ہم نے
چھوڑ دیا ہے لوگوں کے بیچ، اور ہر سال لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت تھی، اس کو یاد دلانے کا موقع ہے۔ جو انہوں نے قربانی دی وہ یاد دلانے کا موقع ہے، اور ہمارا وہ جو اللہ سے محبت ہے، جو یوں سمجھیے کہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے تحت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کو زندہ کرنے کا ایک اللہ نے ایک ایسا طریقہ نکالا ہے جو تا قیامت تک انسانوں کے لیے نعمت رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یوں سمجھیے کہ اب یہ جو آیت ہے، دو آیتوں میں پہلے تو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ سلام بھیجے کہ سلام علی ابراہیم، سلام ہے ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو سامعین، یہ جو ان چند آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کلام میں قربانی کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ قربانی کا ذکر میں ہمیشہ اس بات کو دہراتا ہوں تصویر کے لیے کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ یہ جب بھی ہم اس کو غور سے سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ ہمیں مخاطب کرتی ہے، اور مخاطب کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اگر کہیں روح میں کہیں کوئی زنگ لگ گیا ہو، کہیں ہماری یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کا ایمان جو ہے وہ ماند پڑ گیا ہو، تو وہ جب ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھ کر اس کو پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے قربانی کا۔ اصل میں سب سے بڑا جو اس ان آیات کے پیچھے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا تھا، جب انہوں نے اپنی متاع عزیز بغیر کسی جھجک کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات کو صحیح پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ایوب خان صاحب۔ اس کے بعد ہم ہمارے اگلے کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری ایک اسپیشل انوائٹی تحسین فاطمہ باجی اورنگ آباد ہے۔ میں ان کے انٹروڈکشن کے لیے مقامی عازمہ بے نظیر خان صاحبہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ ان کا انٹروڈکشن پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ تحسین فاطمہ صاحبہ، آپ نے ایم اے میں انگلش کیا ہے، ایم فل وومن اسٹڈیز میں بی ایڈ ہے، اور آپ وومن امپاورمنٹ انیشیٹو مدرسہ ام سلمہ اورنگ آباد کی فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی ہیں۔ آپ اسلامی معاشرے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی ممبر ہیں، اور آپ شورا اورنگ آباد سے بھی ممبر ہیں۔ باجی ایک مجاہد شخصیت کی حامل ہیں۔ اپنی صلاحیتوں اور نعمتوں کا اللہ کو جواب دہی کا احساس آپ کی جدوجہد سے نمایاں ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود ہم نے باجی کے جذبے میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کی، بلکہ ناگزیر حالت میں آپ اور بھی زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جی آئی ایس شورا کی ممبر ہیں۔ جو شورا ہوتی ہے وہ جماعت کا تھنک ٹینک ہوتی ہے۔ الحمدللہ آپ فکری طور سے متحرک ہیں، اور آپ کا فیلڈ ورک میں بھی بہت زیادہ کام ہے، لہٰذا آپ فکری اور عملی طور سے دونوں طرح سے متحرک ہیں۔ آپ مسلم خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کر کے انجام دے کر بھی ساتھ ساتھ اس حقیقی ذمہ داری جو ہمارا مقصد حیات ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، کس طرح سے انجام دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس تقریر سے ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ عمل کے پوائنٹس ضرور حاصل کریں گے۔ میں محترمہ تحسین فاطمہ باجی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب پسندگی اس عنوان کے تحت ہماری رہنمائی کریں۔ محترمہ تحسین باجی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آ رہی آواز؟ جی باجی، وعلیکم السلام، آ رہی ہے باجی؟ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم و مولا الکریم۔ محترم امیر مقامی نارتھ ویسٹ ناگپور، ذمہ داران جماعت اور معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم ذی الحجہ کے مبرور اور عظمت والے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سارے واقعے کو اپنے ذہنوں میں ریویل کر لیں، اس کو تازہ کر لیں، اور یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کلام پاک میں قریباً 73 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور 25 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اور آپ جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ، کہیں پر جو ہے تو آپ کو مسلم کہا، کہیں پر جو ہے تو آپ کو خنیف کہا، تو یہ بذات خود اس کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر، اس کی امپورٹنس کو جتاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے الگ جس موضوع پر آج مجھے بات کرنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت حاجرہ علیہ السلام، اور جس عنوان کے تحت مجھے بات کرنی ہے وہ جو ہے تو اس واقعے کو تربیت کے پہلو سے جوڑتا ہے۔ ویسے اگر غور کریں تو جتنے بھی واقعات ہم کلام پاک میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، ہر واقعے کے مختلف ڈائمینشنز ہوتے ہیں، مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اس کے اوپر تدبر کیا جائے، اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکالی جائے جو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے تو شامل کر سکتے ہیں، اور اس کو شامل کر کے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آج میں جس عنوان پہ بات کروں گی آپ سے وہ یہ ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامات۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامات، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو جہاں پر علامہ اقبال کا یہ شعر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ڈسکرائب کرتا ہے، وہیں پر یہ جو شعر ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سیرت کو بھی جو ہے تو ڈسکس کرتا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ کسی بھی شخص جو کوئی بہت بڑا شخص ہوتا ہے، جو بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے، ان کے اندر بڑائی کے آثار ہمیشہ سے ہی جو ہے تو نظر آتے ہیں۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کی باندھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 وائف تھی تو آپ باندھی تھی، اور بعد میں آپ کا نکاح ہوا. یہ پوری ایک جو تو تاریخ ہے. لیکن حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو کوالٹیز بیان کی جاتی ہے ان کی سیرت میں اور تاریخ کی جو کتابوں سے میں نے اڑی ہے کہ آپ جو ہے تو بہت سلیم القلب تھی، اور جب آپ ایمان لائیں تو اللہ پر آپ کے توکل اور آپ کے ایمان کی جو کیفیت تھی وہ ایسی کیفیت تھی، اور آپ حق کی ایسی طالب تھی کہ آپ کے توکل اور آپ کی یہ ایمانی کیفیت جو ہے تو کیا ہوئی کہ آپ کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو گئے. اور اس کے علاوہ یہ جو حاجرہ یہ جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے جدا ہونے کے. تو حاجرہ علیہ السلام مصر سے جدا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجیت میں آئی، اور بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کے بعد فلسطین سے ہجرت کر کے وہ وادی پارا کے بے آب ہو گیا، میدان میں جو ہے تو آباد ہو گئی. اس لیے آپ جو ہے تو اس میں بامسمہ حاجرہ کے نام سے جو ہے تو آپ مشہور ہیں. جن پہلوؤں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جو صفات ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں یا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ان صفات سے مستفیض ہوں، تو وہ صفات اولاً ہمارے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اگر ہم آداب فرزندی والی جو بات ہے، جن آداب کو ہم ہماری نسلوں میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ آداب ہماری اپنی شخصیت کا حصہ نہ ہو، ہمارے اپنے اخلاق اور کردار کا حصہ نہ ہو، تو میں بھی کہ ہم اتنے افیکٹو نہیں ہو سکیں گے اپنے بچوں کے لیے. تو یہاں پر جو آپ کے سامنے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایک نقشہ جب میں جو کھینچتی ہوں کہ یہ لخت صحرا ہے، بھوک اور پیاس ہے، جنگلی جانوروں کا خدشہ ہے، سورج کی قیامت خیز گرمی ہے، اور آپ تصور کر لیجئے اپنے آپ کو صرف چند ثانیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آپ اس ماحول میں لے کر چلے جائیے اپنے آپ کہ ایک صحرا، ایک شیرخوار بچہ اور ایک عورت اور اس کا شوہر جو ہے تو اسے چھوڑ کر جا رہا ہے. تو سوال یہ آتا ہے ہماری عظیم ماں حضرت حاجرہ کی طرف سے کہ کیا یہ حکم خدا کا ہے؟ کیا یہ حکم خدا کا ہے؟ ہمارے باپ سیدنا ابراہیم کی طرف سے جواب آتا ہے ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر حضرت حاجرہ جواب دیتی ہیں اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. دیکھیے اطمینان دیکھیے، آپ یہ اطمینان کی اس کیفیت کو محسوس کیجیے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. بلا شبہ وہ ہم کو ضائع و برباد نہیں کرے گا، بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا. سوچیے ایسا توکل، اللہ کی ذات پر ایسا کامل یقین اور بھروسے کی ایسی مثال. اور پھر اس آیت کی طرف آ جائیے جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. آیت کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت ابراہیم نے کہا بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کراؤں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. صبر کی اس صفت کا کمپیریزن کیجیے آپ، شجاعت کا، اللہ پر توکل کا، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی اس
صفت کا کنپیریزن کیجیے ماں کی صفت سے بیٹے کی صفت، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا زبردست سملرٹی ہے۔ وہاں کہا حضرت حاجرہ نے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو کر گزریے، میں اس پہ راضی برا جاؤں، اور یہاں بیٹے کا یہ حال ہے کہ اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو بات جو ہے وہ یہ ٹرانسفارمیشن ہوا چیز کا، یہ چیز کی آبیاری ہوئی اور ٹرانسفر ہوئی یہ صفت ماں سے بیٹے کے اندر، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ وہ صحرا ہے، وہاں پر رہنے کے لیے کس شجاعت اور کس بہادری کی ضرورت ہے۔ ایک اکیلی عورت ہے، میری بہت ساری فیمیل پارٹیسپینٹس بھی ہوں گی یہاں پر، تو آپ تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بالکل حضرت حاجرہ کی اپنے خدا سے وفاداری اور حضرت حاجرہ کی اپنے شوہر سے وفاداری، یہ دونوں ہی چیزیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں ہم بدرجہ اتم پاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، کوئی نیگوسیشن نہیں کیا، کوئی کوشچن آنسر نہیں کیے، بلکہ آپ جو ہے تو تیار ہوگی اس چیز کے لیے۔ یہ اپنے شوہر سے وفاداری تھی، ان نامساعد حالات میں اس کا ساتھ دینا تھا، اور بالکل یہی ساتھ سیدنا اسماعیل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہے جو ماؤں سے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، والدین۔ تو اگر یہ صفت کو ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، توکل اللہ ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، تو ان تمام صفتوں کو پیدا کرنے کے لیے انٹینشنلی کام کرنا ہوگا ہم۔ اگر ہم انٹینشنلی کام نہیں کریں گے تو یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہ باتیں تو اب ریسرچ سے بھی جو ہے ثابت ہو چکی ہیں کہ پیرنٹنگ جو ہے ایک آرٹ ہے، اور اس آرٹ کو جو ہے ہم کو کیا کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ چلیے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے دوسرے پہلو کی طرف جب ہم آتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، بے آب و گیا ریگستان ہے، شیرخوار بچہ ہے، اور آپ کے پاس مشکیزے میں کچھ پانی ہے، کچھ کھجورے ہیں، تو کب تک چلے گی، کب تک رہے گی؟ تو یہ چیز، اور یہاں تک کہ آپ کی چھاتی کا دودھ سوکھ گیا۔ اب ایک ماں کی طرف دیکھیے، آپ ایک ماں کی صحیح اور جہد دیکھیے آپ اپنے بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ میں جس پہلو کی طرف آپ لوگوں کو مبذول کروانا چاہ رہی ہوں یہ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام چاہتی تو اس کا دوسرا نگیٹو پہلو یہ ہو سکتا تھا کہ شوہر ہے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے، اپنے بچے کا خیال نہیں، بیوی کا خیال نہیں، اب میں کیا کروں، جو بھی ہو سو ہو، اب چاہے بچہ جیے یا مرے مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن نہیں، حضرت حاجرہ کو اللہ کی دی ہوئی امانت کا احساس تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ ایک ذمہ داری کے طور پر لے رہی تھی، ایک امانت کے طور پہ لے رہی تھی، اور ایک شیرخوار بچہ اور اس کی ضرورت کا خیال۔ یہ جو اسلام حضرت حاجرہ کا صفا اور مروہ پر داڑھی اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے، اور اس سنگلاخ صحرا میں آپ نے جو ہے تو 7 چکر لگائے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 7 چکر۔ کین یو امیجن؟ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں اس چیز کا؟ تو یہ کہ یہ بچے جو ہے تو ایک امانت ہے،
اور اس امانت کی حفاظت کرنا اور اس امانت کو اس طریقے سے پروان چڑھانا، چاہے حالات سازگار ہوں چاہے حالات سازگار نہ ہو، اس کے لیے صحیح کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، ان کی جسمانی اور ان کی روحانی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ان کے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا جو ان کو اس سماج میں اور اس معاشرے میں بوجھ اٹھانے کے قابل بنائے، معاشرے اور سماج کا بوجھ اٹھانے والے بنے ہمارے بچے، نہ کہ جو ہے تو وہ سماج اور معاشرے کے لیے ہی بوجھ بن جائے۔ یہ اس لیے حضرت حاجرہ کا کہ انہوں نے اس امانت کا قریباً 11 سے 12 سال تنہا اکیلے اس امانت کا خیال کیا انہوں نے۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک بچے کی ضروریات کیا نہیں رہتی، تربیت کا کون سا پہلو ہوگا جو اس وقت خالی رہ گیا ہوگا؟ میرے بھی خیال سے کوئی تربیت کا پہلو خالی رہا۔ تو ہم اپنی اولاد کے اندر ان کو اعلیٰ اخلاق سے اور فضائل اخلاق سے اسی وقت آراستہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، نہ کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا۔ یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کی امانت کو اسی کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس کو سماج اور معاشرے کا ایک مفید فرد جو ہے تو بنانا ہے۔ یہ اسوہ حضرت حاجرہ کا ہمارے پاس۔ تیسری چیز جو اس واقعے سے میں نے جو ہے تو نکالی وہ یہ کہ ماں کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ماں کا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے بچے میں۔ آپ حضرت حاجرہ کے حالات کا مطالعہ کیجیے، حضرت ابراہیم کے حالات کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اتنی پازیٹیو تھی حضرت ابراہیم کو لے کر، اور یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ایک رول ماڈل تھے۔ آپ تصور کیجئے کہ کوئی ایسا ہی شخص آ کر آپ سے یہ کہے کہ جو کہ تم یہاں صحرا میں بیٹھ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ بات جو شخص کہہ رہا ہے اس شخص کو بھی دیکھا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی حضرت سارہ علیہ السلام کے سامنے تھی کہ حضرت وہ شخص ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہر وہ چیز قربان کی جو انسان کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے، عزت، شہرت، دولت، جان، رشتہ دار، دوست، اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے قربان کر دی، اور راضیت مرضیہ کی آپ عملی تصویر بن گئے۔ اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلم کا لقب دیا۔ تو حضرت حاجرہ کا حضرت ابراہیم کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ تھا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ایسی پازیٹیوٹی بخشی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کر گزریے جو کچھ اللہ کہہ رہا۔ تو آپ اس پازیٹیوٹی کو دیکھیے، یعنی ایک ماں کے دل پر جو اپنے شوہر کی چھاپ ہوتی ہے، یا جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ایک ماں ایک باپ کے لیے اپنے بیٹے کے دل میں بٹھا سکتی ہے، ایک یہ چیز ہے حضرت حاجرہ کے اسوے سے ہم کو سمجھ میں آتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا تمہارے والد نے تو مجھے بچپن ہی میں چھوڑ دیا تھا، یہ دیکھو ہم کو تو جو ہے تو لگبھگ صحرا میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے ساری پریشانیاں ساری تکلیفیں حکیمہ برداشت کی۔ اگر سوچیے کہ اس طریقے کا کوئی امیج اگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں بنا دیتی حضرت ابراہیم کے لیے، تو کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے کہنے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے؟ تو ہم کو
بنانا چاہتے ہیں، مگر ایک اچھا انسان ان کو بنانا چاہتے ہیں، ایسا انسان جو کہ اللہ کو مطلوب ہے، تو اس کے لیے ان کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بنانا ان کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی چیز ہم کو حضرت حاضرہ کو اس میں بتاتا ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد آ جائیے آپ چوتھی چیز کہ باپ قربانی کرنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تو یہ بات ماں سے تو چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ ذرا اس ماں کا تصور کیجیے، اس ماں نے اپنے اس بیٹے کی زندگی کے لیے سنگلاخ ریگستان میں 7 چکر لگائے، اس کے لیے تڑپی، اس کے لیے دعائیں مانگی، 12 سال تک اکیلے اس کی تربیت کی، اور اس ماں سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بیٹے کو ہم قربان کرنے کے لیے لے جائیں۔ تو آپ سوچیے کہ کیا کیسا فولادی ایمان تھا وہ، کیسا چٹان جیسا ایمان تھا وہ۔ شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھا۔ آپ بھی ایک ماں ہیں، میں بھی ایک ماں ہوں۔ ہاں سوچیے کہ ہمارے بچوں کو اگر معمولی سے زخم لگ جاتا ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو فولادی ایمان تھا، یہ جو چٹان جیسا ایمان تھا، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایمان اپنے دودھ کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم کو پلایا، سیدنا اسماعیل کو پلایا، اپنے دودھ کے ساتھ سیدنا اسماعیل کو پلایا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے ایمان میں بھی ذرا سی لغزش نہیں آئی، ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ پانچویں چیز میں آپ سے جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ صرف یہی نہیں کہ سکھائے کہ اس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی، تو صرف حضرت حاجرہ کا کردار نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیم کا بھی کردار تھا۔ حضرت ابراہیم کو چٹان جیسا ایمان کہ کہا کہ ابراہیم کے لیے الاؤ تیار کرو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے، کہا کہ اس الاؤ میں آگ لگا دو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگ کی لپٹیں جو تو آسمان تک پہنچ رہی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے، اور کہا کہ ڈال دو ابراہیم کو اس آگ میں، تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں رکے۔ تو یہ چیز جو تھی تو وہ ٹرانسفر ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں۔ پھر آپ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ وہ دیکھیے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اس واقعے کو اپنی نظر میں ایک بار گھمائیے۔ باؤنڈنگ تھی ایک میدان عمل میں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل تھے۔ آپ نے صرف ان کو تھیوریٹیکل نہیں بلکہ فیلڈ ورک میں بھی رکھا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے تو اس دین کا کچھ کام کریں، یا جو ہے تو اللہ کے اس دین کو قائم کرنے میں وہ اپنا کچھ رول پلے کریں، تو ہمیں ان کو فیلڈ ورک میں رکھنا ہوگا۔ ہم اٹھے اور فیلڈ ورک کے لیے چلے گئے اور ہمارے گھر میں معلوم ہی نہیں، کسی کو ہی نہیں معلوم کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم کبھی اتنا امپیکٹ ہماری تحریک کا ہمارے گھروں میں نہیں ڈال سکیں گے۔ ہم کو انوالو کرنا پڑے گا ہم کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں مشاورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشاورت کی، تو بچوں کی شخصیت کو اور ان کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے ماں کے کردار کے ساتھ ساتھ باپ کے کردار کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ ہی
अकेली माँ अपने बच्चों को इस्लाम की उस मेराज तक पहुंचा सकती है जो अल्लाह को मतलूब है, और ना ही बाप। हिस्सेदारी में कमी और बेशी हो सकती है अजीज भाइयों, हिस्सेदारी में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन रोल तो दोनों को तय करना है। और हमको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की जो तरबियत है वो इंटेंशनली करना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं हो जाएगी, बल्कि इसके लिए पूरी प्लानिंग करना पड़ेगा, पूरी मनसूबाबंदी करना पड़ेगा। अगर हम जो है तो इस शेर के मिज़दाक की सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फंक्शन दी, तो बाकायदा इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक मनसूबा बनाना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे बने जैसे हम चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपना तज़किया करना पड़ेगा, और हम दोनों जो है इसके मुकल्लफ होंगे। और ये कोई छोटा टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चे की पैदाइश से पहले से शुरू हो जाता है। हम ये समझते हैं कि आदाब फर्जंदी इस दुनिया में आने के बाद सिखाएंगे हम अपने औलाद को, लेकिन तरबियत का ये जो मरहला है ये उस पैदाइश से शुरू, ये पैदाइश से पहले शुरू हो जाता है। और ये बात मैं और आप तमाम जानते हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो कि इसके ऊपर आ चुकी है कि माँ की सोच बच्चों पर ऐसा अंदाज हो, तो तुम्हें तवक्कल ट्रांसफर क्यों नहीं होता, वो सब्र ट्रांसफर क्यों नहीं होता, वो ईमान की मजबूती ट्रांसफर क्यों नहीं होती, वो पॉजिटिव एटीट्यूड। तो सबसे पहले हमको अपना एहतसाब करना पड़ेगा। हम एक्सपेक्टेशंस तो अपनी औलाद से रख रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ना कोई गोशा खाली है। हम जो है तो बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड, वो रोल मॉडल बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जो आज के हालात जो है जिसके मुतकाजी है, नहीं कर पा रहे वो। तो उसमें इब्राहिम और उसमें हाजरा हमें यही बताते हैं कि हम अपने बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करें, उसके लिए प्लानिंग करें, उसके लिए उस तरीके के हालात बनाएं। मसलन अगर हम अपने बच्चों में तक़वे जैसी रूहानी सिफत को पैदा करना चाहते जो कि तमाम नेकियों की जड़ है, तो इस तक़वे की सिफत को इंटेंशनली पैदा करना पड़ेगा मुझे और आप। और इसका इजहार हमारे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज से हो, उनको ऐसी चीजें देना पड़ेगा, उनको ऐसे हालात बनाकर देना पड़ेगा जहां पर कि उनको इस बात का एहसास हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है लेकिन अल्लाह देख रहा है। और अगर आप इस सिफत को पैदा करने में कामयाब हो गए अपनी औलाद के अंदर, तो समझिए कि बाकी छोटी सिफातें वो तो पैदा हो ही जाएंगी बच्चों को। उनको मौके देना हो, उनको वॉच एंड आउट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि हम उनको कुछ इस तरीके से परवान पर चढ़ा सकेंगे तो वो इस माशरे के लिए, इस समाज के लिए लायबिलिटी न बने। मैंने मोइनुद्दीन गाजी साहब का एक मजमून मेरी नजरों से गुजरा, दिसंबर 2019 का मजमून था वो, कि बच्चों की दिल की तरबियत की तरफ तवज्जो करें, दिल की तरबियत, दिल की परवरिश का ध्यान दें, इस तरीके का कोई मजमून था। तो उसमें वो बयान करते हैं कि अगर हम अपने बच्चे के अंदर इंसाफ, उसके अंदर इसार और कुर्बानी का जज्बा अगर पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक काम करते थे कि जब भी वो दफ्तर पे बैठते तो वो सारी दस्तरखान पर दूसरे बच्चे भी होते, सबका बराबर बराबर हिस्सा होता। तो कभी ऐसा होता कि उनको
وہ اپنی پلیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈالتے تھے، کوئی بھی اچھی چیز بنتی تو وہ اپنا حصہ نہیں لگاتے تھے، بلکہ سارے بچوں میں اس چیز کو جو ہے تقسیم کر دیتے، جو مہمان ان کے پاس ہوتے ان کو بھی کرتے۔ تو ازرائے ہمدردی کا اظہار بچے ان سے کرتے اور جو ہے تو ان کی پلیٹ میں اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ڈال دو۔ تو انہوں نے یہ چیز کر کے اپنے بچوں کے اندر جو ہے تو ایثار جیسی صفت کو کرواؤ۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر خدمت خلق کا کوئی جذبہ ہے یا نہیں ہے، یا ہمارا بچہ مٹیریلسٹک ہے یا ہمارا بچہ مادہ پرست ہے، تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو کوئی اس کی پسندیدہ چیز دے اور پھر دیکھیں کہ ہمارا بچہ وہ چیز کو بانٹ کر کھاتا ہے یا اکیلے کھا لیتا۔ اگر بانٹ کر کھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صفت ہے اور اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ اکیلے کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مادہ پرستانہ ذہنیت رکھتا ہے اور اس صفت کو ہم کو نکالنا ہوگا ہمارے بچے۔ تو یہ اور ایسی کئی چیزیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے تجربات کر بھی سکتے ہیں، لوگوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ موضوع جو تھا مگر حاجرہ کے حوالے سے، لیکن آپ یقین جانیے کہ آج پیرنٹنگ یعنی بچوں کی تربیت یا ان کو یہ آداب فرزندی سکھانا ایک بہت ہارڈ ٹاسک ہو گیا، بہت مشکل کام ہو گیا، اور اس کی وجوہات میں نہیں جاؤں گی، لیکن بہرحال اس کا تدارک تو کرنا ہے، بہرحال کہیں سے اس سلسلے کو شروع تو کرنا ہے پیرنٹنگ۔ تو ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو پریکٹیکل کیجیے اور اپنے تجربات کو شیئر کرنے کی کوشش کیجیے، اپنا کوئی کامیاب تجربہ، کوئی سکسیس تجربہ جو آپ نے کیا۔ فار ایگزامپل کسی نے اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھا، تو کیسے دور رکھا؟ بڑا مشکل مسئلہ ہے، آج کے زمانے میں اپنی اولاد کو موبائل سے دور رکھنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیسے دور رکھنا؟ تو جس طریقے سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تربیت تھی، اس تربیت کے اندر مسلسل صحیح اور جہد جیسا ہم کو نظر آتی ہے، تو ہم اسی طریقے سے ٹھنڈے بیٹھ کر حضرت حاجرہ کے رول ماڈل کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ بالکل جس طریقے کی صحیح اور جہد انہوں نے کیے، بالکل آج کے سرکمسٹانسز کے لحاظ سے، آج کے حالات کے لحاظ سے، آج کے جدید پیرنٹنگ کے تقاضوں کے لحاظ سے ہر چیزوں کو اپلائی کر کے ہمیں اپنی اولاد کو اس طریقے سے بنانا پڑے گا کہ کئی نسلیں جو ہے تو ان کا نام لے، اور کوئی اس صدی میں کوئی تو رجل رشید پیدا ہو۔ یہ ٹاسک تو لے کر چلے، یہ خواب تو دیکھیں، ہم اپنے بچوں کو کچھ خواب تو دکھائے ہم، لیکن یہ کام اگر ہم کریں گے تو اس کام کے لیے بالکل حضرت حاجرہ کا توکل ہونا چاہیے، حضرت حاجرہ کے ایمان کی مضبوطی ہونا چاہیے، حضرت حاجرہ کی وہ شجاعت ہونی چاہیے، ان کی وہ بہادری ہونی، وہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اسوہ حاجرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ باجی۔ سر اس کا کچھ کوشچن آنسر رکھے؟ جی 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 ہماری سامعین سے گزارش ہے، جو بھی سوال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں باجی سے۔ الحمدللہ باجی نے واقعی کچھ بہت ہی سنجیدہ چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر ہماری بہنیں تحریکی بہنیں کوشچن اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے ہمارے رفقا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔
बाजी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल है कि आज के तनाजुर में जी ये इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो रोल मॉडल है वो तो यार ठीक है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजों की तरफ बहुत ही उम्दा चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं कुछ तफसीलात में चाह रहा हूँ, अगर आप उस पर रोशनी डालें कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा किरदार पैदा करने के लिए हम वालिदैन को और क्या करना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का किरदार हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो काम है वो हमको अपना तज़किया करना है। जी और अपना तज़किया करने के बाद अपने बच्चों के सामने हमको एक रोल मॉडल रहना है, बिल्कुल जिस तरीके का रोल मॉडल हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा ने पेश किया था। असल में मैं जब भी ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ मैं ये देखती हूँ कि हम तरबियत की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन तरबियत के लिए जो रोल मॉडल घर में हम अपने बच्चों को देना चाहिए वो रोल मॉडल ही हम नहीं दे पाते। तो बात असल में यहाँ से शुरू होती है और फिर मैं तो इस चीज को जो है तो वहां से भी जोड़ती हूँ कि हम अपने निकाह के लिए जो इंतखाब करते हैं ये चीज असल में वहां से शुरू हो जाती है। हम क्या करते हैं कि बाद में तरबियत के पहलू की तरफ आते हैं, लेकिन तरबियत का जो पहलू है वो निकाह के इंतखाब से शुरू होता है। अगर वहाँ इंतखाब सही है तो यहाँ रोल मॉडल सही रहेगा, और यहाँ रोल मॉडल सही है तो फिर जो तरबियत औलाद होगी वो सही होगी, जहां तक मैं जैसे समझती हूँ। क्योंकि बच्चों की तरबियत में बाहर के सर्कमस्टांसेस ज्यादा, बाहर के हालात, बाहर के माहौल से ज्यादा घर का माहौल बहुत ज्यादा मैटर करता है। और ये चीज मतलब प्रैक्टिकल भी देखी गई, और जो तो उसको बहुत सारे लोग हमको मतलब कैसा है कि रोल मॉडल में इस सेंस में कह रहे हो कि बाहर तो लोगों की छवि बहुत अच्छी होती है, लोग बाहर के लोगों के लिए वो लोग रोल मॉडल होते हैं, लेकिन दरअसल घर के लोगों के लिए वो लोग रोल मॉडल नहीं होते, क्योंकि जितना करीब से घर वाले जानते हैं उनकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अब तक ये कि उनके सीने में क्या मटकूल है और उनकी जबान से क्या निकलने वाला, ये भी हमारे घर वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो इम्पैक्ट होता है हमारी शख्सियत का वो बहुत इम्पोर्टेंट, और यही वजह है कि आज हम चूंकि रोल मॉडल नहीं दे पा रहे बच्चों को, इसलिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की जैसी औलाद क्या मतलब हम तो मतलब कोई बहुत ही मतलब एक फ्रूटफुल प्रोडक्ट हम नहीं निकाल पा रहे समाज के लिए, माशरे के लिए। तो ये तो चीज है कि रोल मॉडल आपको देना पड़ेगा जी क्योंकि जहाँ रोल मॉडल दिए गए उनके बच्चे वैसे निकले, जी ये ऐसा प्रैक्टिकल है मेरे पास। अब जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो बहुत अच्छा है, घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी औलाद ऐसी निकल रही है, तो वो कहीं ना कहीं कमी होती है उसका। आप देखिए कहीं ना कुछ कमी होती है। जी तो बाजी, एक सवाल मेरा है, मतलब सिर्फ मैं जानने के लिए कर रहा हूँ। अब चूंकि मेरी तरबियत हुई है कि मैं सवाल पूछते जाऊं, जब से दौरान तालिब इल्म से मेरा साथी ओ एवरीथिंग टू देम, तो मैं सवाल ये हम क्यों नहीं दे पाते हैं एक अपने घर में ही? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने घर पे ही तरबियत क्यों नहीं कर पाते हैं? हमारे समझे अहले खाना की कहिए, हमारे औलाद की कहिए, या हमारे भाई। जी असल में क्यों नहीं कर पाते हैं, ये इसलिए भी है कि औलाद की तरबियत तो समझ में आता है, लेकिन अहले खाना की तरबियत के जब करने का मौका आता है तो वो यही हो जाता है कि हमारा जो एक छवि बन जाती है हमारी फैमिली में, तो वो छवि जो है तो हमको अपने बच्चों को कुछ भी, अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को कुछ करने के लिए उकसाने पर हम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये होता है कि ये चीज हमारी जिंदगी में नहीं है। अगर हम इनको कहेंगे तो ये पलटा कर हमसे कहेंगे कि भाई आपके अंदर तो खुद ये चीज नहीं, फिर आप हमसे जो है तो क्यों कह रहे हैं। मतलब इतनी पाक और इतनी शफाफ छवि हमारी जो है तो नहीं हो पाती, तो वो जो हेजिटेशन होता है वो हेजिटेशन हमको तरबियत करने से रोक देता है असल में। जी जज़ाकल्लाह। जहाँ तक मेरा ख्याल है। जी जी नहीं, मेरा इत्मीनान है आपके जवाब पर।
जज़ाक। जी और भी हमारे कुछ साथी हैं पूछ सकते हैं। एक बड़ा यानी ग्राउंड रूट का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा इशू पर बाजी ने बात भी की। तो मेरी गुजारिश है कि देखिए हम इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि हम हमारे जो अकाबरीन है, जो सीनियर्स हैं, उनसे हम इसलिए इस्तेफादा करने की कोशिश करते हैं, और वो भी अपने, हम जानते हैं कि कितने वो मसरूफ रहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त निकाल कर हम मुखातिब होते हैं। तो मेरी तमाम अपने सामाईन और सामयात उनसे गुजारिश है कि वो इससे पूरा उठाएं ये मौका ऐसा भी होता है। मौका है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो आपकी अयूब साहब की डिस्कशन चल रही थी जी उसमें मैं सुन रहा था और मुझे एक बात का एहसास हुआ कि घर के अफराद जो रात दिन देखते हैं और वो जैसे कहावत भी है, घर की मुर्गी दाल बराबर, जी ये भी एक अंदाज है जो हम अपने घर वालों को नहीं दे पाते। जी ये अयूब साहब जो पूछ रहे थे उस पर मेरे ये जवाब बना, इसलिए मैंने कही थी। जवाब बना आपके जहन में आया ये। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह असलम साहब। देखिए मैं फिर हमारे सामीन और सामने कि मेरे अपने सर के कौल को दोहरा दूं कि सवाल हमेशा इंटेलिजेंट होता है, हाँ जवाब रॉन्ग हो सकता है। द क्वेश्चन इज ऑलवेज करेक्ट, आंसर में भी रॉन्ग। तो वो कहते थे कि बेटा सवाल। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि जैसे बाजी ने कहा अपने तकरीर में कि बच्चा अगर जो है बांट के नहीं खाता है। हेलो, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी 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 सुन रहे हो। अगर जी बच्चा अगर बांट के नहीं खाता है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मटेरियलिज्म जो है वो पनप रहा है। तो इस मटेरियलिज्म को निकालने के लिए बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे जैसे 4 साल 5 साल के बच्चे हैं, उसके लिए क्या चीज कर? जी इसके लिए आपको प्रैक्टिकल ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसके पास उसको इससे से ज्यादा चीज उसको देना पड़ेगी, और आपको भी अपने पास वो चीज रखना पड़ेगी, और पहले आपको बांटना पड़ेगी, और फिर आपको खुद उसको इंस्पायर करना पड़ेगा कि भाई अब आपको भी सबको बांटना है। पहले हिस्से में ये, और फिर दूसरे हिस्से में आपको ये करना पड़ेगा, पहले हिस्से में आप उसको ज्यादा चीज देंगे, डबल हिस्सा देंगे, तो उसका हिस्सा उसके पास बचेगा, और जो उसका हिस्सा है वो बांट कर खाएगा। और जो सेकंड फेज रहेगा आपका, तो सेकंड फेज में आप उसके हिस्से में से इसको बांटने के लिए कहेंगे, और ये इंटेंशनली करेंगे, और ऐसे जरूरी नहीं है 1 या 2 बार में ये आदत सही हो जाएगी, बल्कि आपको इसको कई बार जो इसको रिपीट करना पड़ेगा, और कई बार इसको रिपीट करके, क्योंकि मैंने ये इसको प्रैक्टिकल किया कि मेरी वो तो कोई चीज किसी को नहीं देती थी, लेकिन मैंने 50 टाइम मैंने ये अमल को दोहराया, तो अब कहीं जाकर वो मेरी बच्ची जो है तो एक टॉपिक्स में से अपने भाइयों को और बहनों को टॉपिक्स में बांटती है। 50 टाइम्स गिनकर मैंने ये किया, कोई चीज किसी को नहीं देती, तो आपको 50 टाइम्स जो हो सकता है कोई बच्चा अगर नहीं समझ में पाए तो उससे भी ज्यादा जो कोई काम हो, क्योंकि ये जो है ना टोटल फुल टाइम टास्क है, तरबियत पेरेंटिंग जो है ना फुल टाइम टास्क है, इसको समझ के लेके चलना पड़ेगा माओ को। अगर जब तक माए ये नहीं समझेगी कि फुल, अगर इसको आपने जो है तो पार्ट टाइम जॉब समझा तो कभी भी मुकम्मल तरबियत नहीं हो पाएगी बच्चों की। फुल टाइम जॉब है, हर कदम पे माओ को करना है, और अगर बाद में बाप करना है तो बाप को भी करना है। जी बाजी मैं एक और सवाल पूछने की इजाजत है मुझे? जी जी पूछिए। जी देखिए जैसा आपने जाहिर है कि ये हजरत हाजरा की सीरत पर बहुत कम सुनने को मिला है, और मुझे अभी तक मुझे याद है कि मैंने कभी बहुत तरीके से हजरत हाजरा की सलाम की सुना होगा। क्या वजह है हम हमारी जो हमारे तहरीक की जो माएँ और बहनें हैं, मेरे हिसाब से why couldn't they get their you can say, तो क्या वजह रही है
بھائی ایسا کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ یہ بھی تو اتنی ہی اہم کردار اور رول رہے ہیں. چند اسنا ہے ہمارے یہاں جیسے معاش اللہ تعالیٰ عزیز اللہ، تو ان کے علاوہ جو ان کے بعد کے جو ہیں یا اس سے جو ہم نے ان کو کیوں نہیں ہم ملتا ہے ان کا تذکرہ یا تفاسیر میں بھی نہیں ملتا ہم کو اتنا. مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب تفاصیل میں بعد کے خواتین کا نہیں ملتا ہے؟ آپ کی آواز بہت کٹ کر آئی، دوبارہ سوال کیجیے ذرا. میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو ہماری جو متحرکات جو مائیں بہنیں رہی ہیں، تحریک کی چاہیے یا سمجھیے ہمارے جو تاریخ رہی ہیں، وہ ان کا وائی کوڈنٹ دے حالانکہ ان کی اتنی قربانی ہے جیسے آپ کی اس میں سمجھ میں آیا کہ ان کی اتنی ہی قربانی تھی اور بلکہ زیادہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا کہ اب بیٹے کو جب انہوں نے کہا کہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اس کو سوال تک نہیں کیا ہے نا. وہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو مفسرین نے کیوں ایسا دھیان نہیں دیا یا ان پر ہم چیزوں کو ذکر کرتے؟ مجھے تفاسیر میں بھی نہیں ملتا یہ ذکر. اچھا تفاصیر میں تو نہیں ہے لیکن متعدد کتابوں میں جو ہے تو ہے تذکرہ. مطلب جیسا کہ حضرت حاضرہ کا تذکرہ دیکھیے کہ خواتین کی علمی اور سماجی جو خدمات ہیں اس میں حضرت حاضرہ کا ہے کردار. اور عظیم محسن مائع بول کے ایک کتاب ہے، اس کتاب میں حضرت حاضرہ کے کردار کا تذکرہ ہے. پھر اسی طریقے سے 100 نامور خواتین بول کے اس میں حضرت حاضرہ کا تذکرہ ہے. پھر اسی طریقے سے مجاہد خواتین ہے اس میں حضرت حاضرہ کا تذکرہ ہے. تو مواد تو کافی ہے الحمدللہ. ہاں لیکن تفصیل میں جیسا کہ میں نے مولانا مودودی علیہ السلام کی تفصیل پڑھی اس میں اگر حاضرہ علیہ السلام کا اور میں بھی تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے موضوعات کا احاطہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے مطلب کہ یہ حضرت حاضرہ کے اس پہلو کی طرف مفسرین میں نہیں، لیکن ایک بہت سارے مفکرین میں، محدثین میں اور مورخین نے لکھا ہے حضرت حاضرہ کے بارے میں. جی جی اور بہت سارے لوگوں کے مطلب خواتین کے بارے میں بھی لکھا ہے جن کو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ کمیاں ہیں. اصل میں ہمارا اپروچ نہیں ہے وہاں تک. اگر ہمارا اپروچ ہو تو ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. باقی آپ سے گزارش ہے میری. جی آپ نے جو ابھی تذکرہ حضرت حاضرہ کا جو کیا ہے اور جو الگ الگ کتابوں کے نام آپ نے بتائے ہیں، میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس کو ایک جگہ جمع کر کے ایک کتابچہ شائع کر لیں اور ہمارے گھروں میں اس کو پوسٹ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے گھر کی مستورات بھی اس سے فائدہ ہو جائے گی. جی انشاءاللہ گزارش ہے میری. آپ نے کتاب کا نام بتایا تو ہم لوگ کتابیں تو نہیں ڈھونڈ پائیں گے اور آپ کی نظر سے گزر چکی ہے اور آپ نے اتنا اچھے طریقے سے یہ کنونس کیا ہے ہم لوگوں کو. اور واقعی میں جو صاحب نے کچھ تعریف کی آپ کی کہ آپ ابھی تک سنا ہی نہیں تھا ہم نے، ایسا واقعی میں نے بھی نہیں سنا اپنے پورے لائف میں. بہت اچھا تذکرہ آپ نے کیا ہے الحمدللہ. میری گزارش کو قبول کر کے کتابچہ پرووائڈ کرے آپ. جی انشاءاللہ. اصل میں میری مسائل بھی ہے یہ ایسی کہ جو کچھ چیزیں مطلب ہم کچھ مواقع سے پڑھتے ہیں خواتین کے تعلق سے، تو میرے ذہن میں ہے کہ میں وہ سب چیزوں کو یکجا کر کے انشاءاللہ اس کو کچھ ورک آؤٹ کروں گی. اور کچھ مصروفیات ہے میری لیکن انشاءاللہ اس کے بعد میں کروں گی. یہ کام کر رہی ہوں میں، دھیرے دھیرے شروع ہے میرا. جی اللہ تعالیٰ کو سہولت فراہم کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. چلیے اب سوال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. استغفار بھائی کا سوال ہے. جی جی رشاد. یہ پوچھنا ہے کہ کیوں اس پہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کی پہلی جی مائک کو تھوڑا نزدیک لائیے. جی تین ایج کے جو بچے پہنچ جاتے ہیں، تین ایج کو 13 14 سال 15 سال اور ان کی تربیت پہلے اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے تو ان کے لیے کیا پروسیجر رہے گی؟ جی آپ کا بھی سوال ہے شاید 13 14 سال کے جو بچے ہو جاتے ہیں
اور ان کی تربیت پر خصوصی اگر توجہ نہیں دی گئی تو آپ ان کی تربیت کیسا کریں گے، ہے نا؟ جی، تو یہ اصل میں سب سے مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ اگر یہ چیز مطلب نہیں کی گئی تو پھر آپ تربیت کا جو ہے تو صرف 25% یا 15% آپ ان کو ان کے اندر وہ چیزوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو میں چھوٹ گئی تھی مجھ سے، وہ ہے یہ کہ دعا۔ اصل میں والدین کو اپنی اولاد کے لیے جو دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یہ دعا کو کنٹینیوس جو ہے تو ہم کو اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیے، اور ہم کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارے بچے پرہیزگار بنے گے۔ تو بڑی عمر کے بعد ایک تو دعا اور ہمارا یقین، اور اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے گا تو شاید ہم اپنے بچوں کے اندر بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سارے ہی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو تربیت کی عمر ہے وہ جو تو پیدائش سے پہلے کے مرحلے سے لے کر کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 5 سال، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 14 سال، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں مطلب اس کے بعد جو تو بچے پختہ ہو جاتے ہیں، ان کی عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد آپ مولڈ نہیں کر سکتے بچوں، ہاں ان کو آپ تشکیل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ ان کو کسی تحریک سے جوڑیے، آپ ان کو کسی تنظیم سے جوڑیے۔ آپ بالکل سورہ کہف میں جب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے تو ان نیک لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو جانے کا موقع دیجیے۔ اگر آپ یہ کر سکے تو جو کام آپ نہیں کر سکے وہ کام تنظیم، وہ کام تحریک انشاءاللہ جو ہے تو کر دے گی۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں اگر 13-14 سال تک ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو پھر ہم کو تحریک سے جوڑنا اور ضروری لازمی ہے، اس کے لیے ہم کیا پروسیجر اپناتے یہ ہمارا مسئلہ ہے، لیکن وہاں پر بچے فلرش ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کی تربیت ہوتی ہے، وہاں پہ ان کے دل کے بند دریچے کھلتے ہیں۔ کئی بچے ایسے ہیں جو بچے بچپن میں بالکل وہ تھے لیکن تحریک میں جانے کے بعد تحریک میں ان کو فلرش کیا، تو آپ یہ کر سکتے ہیں 13-14 سال کے بعد بچوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، چلیے اور کوئی سوال؟ چلیے میں چند گزارشات پیش کر دیتا ہوں۔ سر جی دعا بھی ہے، سر دعا بھی ہے۔ جی سب سے پہلے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فراہم کیا کہ ہم نے آج تحسین باجی کو سنا، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور مزید علم و حکمت عطا فرمائے، آمین۔ بچات کے سلسلے میں آج ہمارے جو شرکا ہیں الحمدللہ کچھ نئے شرکا بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس کو وہ کنٹینیو رکھے اور یہ اپنے ہر اتوار کو اپنا ایک ضروری عمل بنا لے کہ پورا خاندان بیٹھ کر اس کو سنے۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے معزز سامعین، تو ہم اس کی شکران نعمت کے میں اس اجتماع کو ہم اٹینڈ کریں اور سنیں۔ اس طرح سے جو ہمارے گھر میں تربیت ہو سکتی ہے، آج چونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو والدین کے لیے بچوں کی تربیت کا ہے، اور اس میں خاص طور سے اسلامی تربیت، تو خیال رکھیں۔ اور دوسرے جو ہمارے شرکا شامل نہیں ہو سکے اور ان کی ترجیح کی وجہ سے پرسی کیجیے اور ان کو یہ محسوس کرائیے کہ ان کی کمی کا ہم کو احساس ہوا ہے، اور یہ عمل آپ روز میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اجتماع گروپ میں پورے نام ایڈ ہیں، تو وہاں تھوڑا سا ان سے کانٹیکٹ نمبر لے کر ان سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ ہم اس اجتماع کو اور مزید بہتر اور مؤثر بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، یا حی یا قیوم یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب، یا عزیز یا ستار یا رحیم یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی ولی والدی والاستاذ والجمیع المؤمنین والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. الہ العالمین عالم انسانیت پر رحم فرما. الہ العالمین عالم انسانیت پر رحم فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہ العالمین انتخاب بھائی کی والدہ کو صحت کا کام عطا فرما. الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور کر دے. الہ العالمین جو بے روزگار انہیں روزگار دے. الہ العالمین فرما ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.